وبرکاتہ العالیہ ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک بچہ تھا جس کی عمر 5 یا 6 سال کی تھی، بچے کا نام احمد تھا۔ یہ بچہ اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس احمد نامی بچے کو اسلامیات کے ٹیچر نے خواجہ الطاف حسین خالی کی نعت یاد کروائی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھر لانے والا۔ یہ احمد نامی بچہ جب نعت کو پڑھتا تھا تو یوں پڑھتا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بھر لانے والے۔ استاد نے کہا بچہ شاعر نے والا لکھا ہے، والے نہ پڑھا کرو، لیکن بچہ جب بھی پڑھتا تھا تو والا کی بجائے والے پڑھا کرتا تھا۔ استاد نے سوچا کہ بچہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، غلطی کو ٹھیک کر لے گا، لیکن یہ بچہ بار بار والے ہی پڑھا کرتا تھا۔ جب سال کی سالانہ تقریب منعقد ہوئی، سال کا آخری دن تھا، اس بچے نے نعت پڑھنی تھی۔ یہ بچہ جب نعت پڑھنے کے لیے اسٹیج پہ آیا، اس نے پھر یہی لفظ پڑھے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بھر لانے والے۔ جب بچہ نعت پڑھ کے واپس آیا، بڑے بڑے افسران آئے ہوئے تھے۔ ایک افسر آخر میں صدارت کی خطبہ دینے کے لیے جب اسٹیج پہ آیا، اس نے آ کے کہا آج کل استاد بچوں پہ توجہ نہیں دیتے، شاعر نے والا لکھا ہے، جبکہ بچے نے والے پڑھا۔ استاد محنت نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ جب بڑے مجمع کے اندر سینکڑوں لوگوں کے سامنے استاد کی بے عزتی ہوئی، استاد صفائی پیش کرنے سے مجبور ہوا۔ استاد نے کہا بات یہ ہے، میں نے اس بچے کو صحیح مسئلہ سمجھایا، لیکن بچہ باز نہ آیا۔ سال کی یہ تقریب ختم ہو گئی، چھٹیاں ہو گئی۔ جب چھٹیاں ختم ہوئی، بچے اگلی کلاسوں میں چلے گئے۔ یہ احمد نامی بچہ بھی اپنی اگلی کلاس میں چلا گیا۔ سال کا پہلا دن تھا، بچوں کے پاس کتابیں موجود نہیں تھی۔ پرنسپل نے دیکھا کہ ان کے ریاضی کے ٹیچر کلاس میں نہیں آئے، تو وہ کتاب روم میں چلے گئے۔ وہاں پہ وہی اسلامیات کے ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جا کر کہا آپ کلاس میں چلے جائیں، بچوں سے پیار و محبت کی باتیں کریں۔ بچے شور نہیں کریں گے، وقت گزر جائے گا، بچوں کے پاس کتابیں بھی موجود نہیں۔ یہ استاد کلاس میں آئے اور آ کر کہا بچوں میں آپ کو اچھی باتیں بتاؤں گا، پھر آپ سے چھوٹے چھوٹے کوشچن پوچھوں گا، آپ نے جوابات دینے ہوں گے۔ استاد نے پیار بھری باتیں بتلائی، پھر سوالات کرنا شروع کر دیے۔ جب احمد نامی بچے کی باری آئی، اس سے استاد نے پوچھا بتاؤ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ یہ احمد نامی بچہ کلاس کے اندر کھڑا ہو گیا، لیکن سوال کا جواب نہ دیا۔ استاد نے پھر پوچھا بتاؤ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ بچے نے کوئی جواب نہ دیا۔ استاد نے ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا اور کہا احمد تو نے پچھلے سال بھی میری بے عزتی کروائی تھی، آج بڑی کلاس کے اندر میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تو میرے سوال کا جواب نہیں دیتا۔ اچھا بتا تجھے پتا ہے ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ جواب دے جی ہاں استاد محترم مجھے معلوم ہے۔ اچھا بتاتے کیوں نہیں؟ بچہ خاموش رہا۔ جب جواب نہ دیا، استاد نے ڈنڈا بچے کو مارا۔ جب بچے کے معصوم ہاتھوں پہ ڈنڈا لگا، بچے کے ہاتھوں سے خون جاری ہو گیا، بچے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بچہ بلک بلک کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں بریک کی گھنٹی بجی۔ استاد نے کہا میں وقفے کے بعد آ رہا ہوں، تمہاری ضد توڑ کے دکھاؤں گا، تم کیسے جواب نہیں دیتے۔ استاد کلاس سے باہر چلے گئے، بچے بھی باہر چلے گئے۔ اس احمد نامی بچے کے کچھ دوست نے وہ قریب آ گئے، آ کر کہنے لگے احمد تو کلاس کے اندر ذہین فتیم بچہ ہے، کلاس کے اندر فرسٹ آتا ہے، پہلی پوزیشن لیتا ہے، یہ سوال تو آسان تھا، تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ احمد نے کوئی جواب نہ دیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہا تھا۔ یہ بچہ کلاس سے باہر آیا، وضو خانے پہ چلا گیا۔ 5-6 سال عمر تھی، اس بچے نے جا کے وضو کیا، وضو کر کے کلاس کے اندر آ کے بیٹھ گیا۔ بریک کے بعد استاد پھر آیا، ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، کہنے لگا احمد کلاس کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بچہ پھر کھڑا ہو گیا۔ استاد نے پوچھا بتاؤ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ تو بچے کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے،
فوراً جواب دیا ہمارے پیغمبر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ استاد فوراً پہچان لیا اس کے اندر کوئی راز ہے۔ پہلے میں نے 3 مرتبہ پوچھا تھا، اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا، اور میں نے پہلی مرتبہ پوچھا، میرا سوال بھی مکمل نہیں ہوا تھا، فوراً جواب دے دیا۔ استاد بچے کے قریب آیا، بچے کے سر پہ شفقت والا ہاتھ پھیرا، بچے کی آنکھ سے اور آنسو جاری ہو گئے۔ استاد نے کہا بچہ وجہ کیا ہے؟ پچھلے سال میں نے آپ کو لاکھ یاد کروائی تھی، آپ نے بالے پڑھا تھا، وجہ کیا ہے؟ بچے نے رو کر جواب دیا استاد محترم میرے والد عاشق رسول تھے، والد کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی بے ادبی کے ساتھ نہ لینا۔ یہ جو بالا کا لفظ ہے والد فرمایا کرتے تھے بے ادبی کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے والے پڑھا کرو۔ استاد بھی رو پڑا، استاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ استاد نے اگلا سوال کیا بیٹا میں نے 3 مرتبہ تجھ سے پوچھا تھا کہ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے، تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو بچے نے رو کر کہا استاد محترم میرا اس وقت وضو نہیں تھا، میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی بغیر وضو کے نہ لینا۔ بچے نے کہا استاد محترم اگر آپ میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے میں برداشت کر لیتا، میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیتے، جسم کو چلنی کر دیتے میں برداشت کر لیتا، لیکن اپنے محبوب کا نام بغیر وضو کے نہ لیتا۔ کون جانتا تھا کہ جب چھوٹا بچہ جس نے 5-6 سال کی عمر میں اپنے محبوب کا نام بغیر وضو کے نہ لیا، دنیا نہیں جانتی تھی یہ بچہ بڑا ہو کے دنیا کے اندر اللہ کے دین کا کام کرے گا۔ پھر اللہ نے دین کا کام لے لیا، پوری دنیا کے اندر جن کی تحریریں پہنچ چکی ہے، بیانات پہنچ چکے ہیں، آج اس بچے کو پوری دنیا شیخ العرب والعجم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کے نام سے جانتی اور یاد کرتی ہے۔